تمام مسلمان یہ بات تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور یہ عبادت محدود ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ جن و انس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں آتا جب وہ کہیں کہ اب ان پابندیوں سے ہم مستثنیٰ ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ وقت نہیں آتا، نبیوں پر نہیں آیا، نبیوں کے سردار پر نہیں آیا تو کسی اور پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ بھی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں مصروف رہے، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں نے بہت زیادہ عبادت کر لی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اور ہمارے بہت سے بے نماز پیر ہیں، پیر بھی اور بے نماز سوسائٹی میں موجود ہیں، جو نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن پیر ہیں۔ لیکن جب ہم بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں یا دیگر بزرگوں کے، تو وہ شرع کی پابندی کرتے تھے اور شرع کی پابندی کی تلقین کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت اور حکموں کو مانے بغیر کوئی شخص اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، کیسے وہ بزرگ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبد بننے کے مسلسل عمل کے اظہار کا نام ہے۔ ہم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، تو بندہ بننے کا مسلسل عمل کو ظاہر کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی بندہ بندہ ہو اور کبھی نہ ہو، کبھی کہے کہ میں مومن ہوں، کبھی کہے کہ اب درمیان میں کافر ہو گیا ہوں، رمضان المبارک میں مسلمان ہو، عید پڑھ کے کافر ہو جائے، مسجد میں مسلمان ہو، دفتر میں جا کے کہے نہیں اب اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف جسے کہتے ہیں۔ جہاں عبادات میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہاں معاملات میں بھی، حلال و حرام میں بھی، حقوق و فرائض میں بھی اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ لیکن یہ کنسیپٹ جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈاواں ڈول ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں سے نکل رہا ہے، وہ کہیں کہ ہم مذہبی لوگ بھی ہیں لیکن نماز روزہ اور اس کے بعد باقی فارغ۔ اس طرح کا دین اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دیا۔ جب قرآن مجید میں معاشرتی زندگی کے احکام ہوں، حلال و حرام کے ہوں، احادیث کے ابواب ہوں، خرید و فروخت کے مسائل میں، نکاح کے باب ہوں حدیث کی کتابوں میں، سورۃ النساء ہو، سورۃ البقرہ ہو، تو کیسے ایک مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں بس نماز پڑھوں گا اور باقی فارغ ہوں، باقی اپنی مرضی کروں گا؟ اپنی مرضی نہیں، بندگی نام ہی اس کا ہے کہ آدمی جہاں بھی ہو اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ عبد تو نام ہی ایک مسلسل عمل کا ہے کہ جہاں بھی ہو ظاہر کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو سید العباد تھا، یعنی سارے بندوں میں سے اللہ کا بڑا بندہ، اس کا سفر شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہ سفر اسراء و معراج کا ذکر ہے، عبدہ ہی۔ اور جب وہ عبد آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ گیا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو تب بھی اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنا تھی۔ کس کی طرف وحی کی؟ وہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی عبدیت سے نہیں نکلا، وہ ایسا بندہ تھا، اور ہم اس بندے کے امتی ہیں۔ ہم بندگی سے کیسے نکل جائیں گے؟ امتی ہو کر کیسے کہیں گے جی ہم نے بہت عبادت کر لی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
جب ہر نماز میں کہتے ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جملہ عبادات اللہ کے لیے ہے، زبانی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، یہ سب عبادات للہ، صرف اللہ کے لیے۔ یہ قربانی مالی عبادت ہے نا، قربانی یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ مخلوق کے نام پر قربانی نہیں ہوتی، مخلوق کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے مرحوم والد صاحب کی طرف سے ایک اضافی جانور قربان کر رہے ہیں، وہ اس کی طرف سے ہے، ان کے نام پر نہیں ہے، نام تو صرف اللہ کا ہوگا چونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی معنی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات کا۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا، بلکہ نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہوں، مسلمین میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کا حکم دیا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کے حکم کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں، سب سے پہلے میں بطور مسلم کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کروا رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم کسی حکم کی حکمت کو نہیں جان لیتے ہیں، یعنی ہمیں اس کی فلسفی کا علم نہیں ہوتا، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ غور کیجیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں، ظاہر ہے یہ لا علمی کی وجہ سے کہتے ہوں گے، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے جب تک ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ کیوں دیا ہے تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو بندگی تو ختم ہو گئی، یہ تو شیطنت شروع ہو گئی نا، ابلیسیت شروع ہو گئی کہ میں اس کے آگے کیوں جھکوں، مجھے بتایا تو جائے کہ کیوں جھکوں، میں بہتر ہوں، اپنے سے کم تر کے آگے فلسفے کا پتہ چل جائے، حکم کی حکمت معلوم ہو جائے، فابہا، اچھی بات ہے، لیکن معلوم نہ ہو، بات سمجھ نہ آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے لہٰذا میں یہ نہیں مانتا، قرآن کی یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی لہٰذا میں اس کو نہیں مانتا، نہیں کہہ سکتے۔ نبی کی یہ حدیث چونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا نہیں مانتا، نہیں کہہ سکتے۔ حروف مقطعات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، الف لام میم کا معنی کیا ہے، نظریاتی طور پر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں میں، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو یہ مغالطے لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جس کی فلسفی بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسفی پوچھی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے اور وہ بھی خواب میں، تو فلسفی کیا ہے؟ تو بندے اور شیطان کا یہی تو فرق ہے، شیطان اللہ کے حکم کے آگے ریزن کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور بندہ بندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ بات درست ہے، اللہ کا حکم ہے، میں چونچ رہا اس میں نہیں کر سکتا۔ ہر حکم کی حکمت سمجھ بھی نہیں آتی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ فجر کے 2 فرض کیوں ہیں اور مغرب کے 3 کیوں ہیں؟ کوئی دانشور جس کی دانش بہت کام کرتی ہو، تخیل کی پرواز بہت اونچی ہو، بتائے آخر کیا مسئلہ ہے کہ مغرب کے 4 فرض ہم پڑھ لیں؟ تو فلسفی بتائیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے مومن پابند ہے کہ اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اسی کا نام مسلم ہے۔ لفظی معنی فرما برداری کرنے والا، مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ تو فرما بردار تو یہ ہے نہیں،
کبھی کہتا ہے قربانی کیا کرنی ہے، غریبوں کو پیسے دے دو، کبھی کہتا ہے حج کیا کرنا ہے، غریب بہت زیادہ ہیں۔ یہ اپنی دانش اس کی کام کر رہی ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ جس نے پیدا کیا بندگی کے لیے وہ حکم دے رہا ہے، اور آپ پابند ہیں اس کو ماننے کے۔ اپنی لاجک وہاں پر نہیں لڑا سکتے ہیں، تمہاری عقل اللہ رسول سے بھی بڑی ہے۔ تمہیں ان جانوروں پر پیغمبر رحمت للعالمین سے بھی زیادہ ترس آتا ہے کہ کہتے ہیں جانوروں پر ترس کھاؤ، تو وہ پیغمبر جو 100 اونٹوں کی قربانی دیتا تھا رحمت للعالمین ہو کے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ ارحم الراحمین کا حکم ہے، یہ زیادہ سیانے آگے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے سیانے آپ کو ملیں گے، جگہ جگہ ملیں گے، آپ کو UET میں ملیں گے۔ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں، ذہین طلباء آتے ہیں تو ان کا ذہن بھی تخیل بھی ذرا اونچا ہے۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو میڈیسن آپ مجھے دے رہے ہیں، پہلے مجھے یہ سمجھائیں، کنونس کریں کہ میری بیماری میں یہی میڈیسن یوز ہوگی، مجھے بتائیں پہلے، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کیا لکھ دیا آپ نے، اور ڈاکٹر کا نسخہ کون پڑھ سکتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا جی جب تک مجھے اس نسخے کی سمجھ نہیں آئے گی، میں اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں جاؤں گا، تب تک میں اس میڈیسن کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا نا۔ مکینک کے پاس گاڑی کھڑی کر کے کبھی کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر یہ پرزہ لگنا ہے، مجھے سمجھ آئے گی تو پھر آپ کے پاس آؤں گا، ورنہ میں آپ کے پاس گاڑی ٹھیک نہیں کروا سکتا؟ کبھی کہا کسی نے؟ وہاں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، تو جب اللہ رسول حکم دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سب پتہ ہے، پھر کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا۔ اس کی ریزن بتاؤ مولوی صاحب، اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں embrace the philosophy behind the incident، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ اس پر غور کرو۔ تو اللہ کے بندو، اس عمل کے بغیر وہ فلسفہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ حکمت اسی حکم کے ذریعے سے معلوم ہوگی، اس حکم کو مائنس کر کے وہ حکمت اور فلسفہ کیسے مل جائے گا آپ کو؟ میں آپ سے کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اگر کسی بندے میں تقوی پیدا ہو جائے تو کیا عبادت چھوڑ دینی چاہیے؟ بھئی فلسفی تو مل گئی نا اس کو، فلسفی کا پتہ بھی چل گیا، حکمت اس نے پا بھی لی ہے، تو کیا اب چھوڑ دے کہ ہاں جو میں نے گین کرنا تھا وہ کر لیا؟ کر سکتا ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ نماز کا جو فلسفہ تھا، جو حکمت تھی، اس کو میں اچیو کر چکا، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر اپنے رب کی عبادت تب تک کرتے رہو جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، موت تک، آخری لمحے تک اللہ کی بندگی کرتے رہو، یہ ضرورت ہے۔ ورنہ آپ کا کیا خیال ہے، نبی پاک سے بڑھ کر کوئی متقی تھا؟ نبی سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار تھا؟ انہوں نے نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑی، کہ تقوی پیدا ہو گیا ہے، حکمت پا لی ہے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ مرض الموت میں بھی 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آئے تھے، کمزوری کے باوجود، اور پیر زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہے تھے، اس عالم میں بھی نماز کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس کا معنی چھوٹ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، بندگی سے نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں بندہ بندہ رہے گا۔ بس فلسفہ پا لیا، حکمت معلوم ہو گئی، وہ فوائد آپ نے حاصل کر لیا، جو بھی آپ نے کر لیا ہے، لیکن وہ پروسیس جاری رہے گا۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، آپ نے اس کو واپس کر دیا، پھر پڑھی، پھر واپس کر دیا، پھر آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے پڑھی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس عمل سے جو حکمت حاصل ہوتی ہے، جس عمل اور حکم کا جو فلسفہ ہے، وہ اسی عمل کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا، اگرچہ وہ فلسفہ کسی اور وجہ سے بھی حاصل ہوتا ہو۔ یہ جملہ ذرا مشکل ہے، میں ریپیٹ بھی کر رہا ہوں اس کو۔ وہ فلسفہ، وہ حکمت
کسی اور ذریعے سے بھی اگرچہ حاصل ہوتی ہو، لیکن یہ عمل آپ نے بار بار کرنا ہے۔ وہ صحابی جس کا میں ذکر کروں کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، آپ نے کہا نماز نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے اس طرح نماز نہیں پڑھی جس طرح اللہ کے رسول پڑھتے تھے اطمینان کے ساتھ۔ وہ فلاسفی اسی طریقے سے حاصل کی جائے گی جس طریقے سے اللہ کے رسول نے حاصل کی، اپنی مرضی سے نہیں کہ اس انسیڈنٹ کے پیچھے جو فلاسفی ہے اس سے ہم آگاہ ہو گئے ہیں اور اس طرف لگ گئے ہیں اور انسیڈنٹ کو چھوڑ دیے ہے اور کہہ دیے ہے کہ اگر آپ گوشت کھانے سے قربانی والے دن بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ سبحان اللہ، عید والے دن اگر آپ گوشت کھانے سے بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ یہ قربانی والا دن جو ہے یہ گوشت کھانے والا دن نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ذہن ہے۔ ادھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یوم النہار، اس کے بعد 3 دن کہا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ گوشت کھایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 10 تاریخ کو عید والے دن، افضل یہ ہے عید الاضحیٰ میں کہ سب سے پہلے گوشت کھائیں۔ اور اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی دے کر 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر اکٹھا پکوایا اور اس کا شوربہ پیا اور گوشت بھی کھایا۔ اور آپ کہتے ہیں اگر آپ بچ سکتے ہیں قربانی والے دن گوشت کھانے سے تو بچیں۔ اب نبی کی مانے کہ ان صحابیوں کی، اور پھر قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور غریب محتاج کو بھی کھلاؤ، جو مانگتا ہے اسے بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتا اسے بھی کھلاؤ، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی۔ قربانی والے دن اللہ فرما رہے ہیں سورۃ الحج میں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ This day is not to mark meat eating، یہ باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اللہ کے رسول نے تو اس کو مارک کیا ہے میٹ ایٹنگ کے لیے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی سنا دی آپ کو، حدیث مصطفیٰ بھی سنا دی، نبی علیہ السلام کا عمل اور سنت بھی بتا دیا آپ کو، نبی کی سنت کے بارے میں بتا دیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے۔ بس انسیڈنٹ کے پیچھے جو فلسفی ہے اس سے بیویئر ہو جائیں آپ۔ تو یہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا، ابراہیم خلیل کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ذبح عظیم بھیج رہا ہے، فدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ ایک جانور کو قربان کروا رہا ہے اور اس سنت کو جاری کر رہا ہے بعد والوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز کا مقصد ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر ایک آدمی بے حیائی اور برائی نہ کر رہا ہو تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو ایک آدمی بے حیائی برائی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو فتویٰ لے آئیں آپ کسی بھی مفتی سے، مفت کا مفتی نہ ہو، باقاعدہ مفتی ہو، فتویٰ دے آپ۔ میں نے آج تک کسی مفتی کا یہ فتویٰ نہیں پڑھا اور ہو بھی نہیں سکتا، میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت مخالف ہے شریعت اسلامیہ کی۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز چوری سے روکتی ہے۔ ایک بندہ اگر چوری کرتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی یہ تو چور نہیں ہے نا، لہٰذا اس کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ اور کئی بے نمازی کہتے ہیں نمازیوں سے ہم تمہاری طرح بے ایمانی تو نہیں کرتے، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو اور بے ایمانی بھی کرتے ہو، ہم دیکھو نماز نہیں پڑھتے اور ایمانداری سے کام لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ہاں وہ عمل اچھا ہے کہ اگر آپ بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل مل گئی ہے نماز نہ پڑھنے کی۔ نماز نہ پڑھنے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ کتنے یورپ والے ہیں جو ایماندار ہیں مالی معاملات میں، لین دین میں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مومن تو پابند ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جلد باز ہے، تھوڑ دلا ہے، جب اس کو دولت ملتی ہے تو بخل سے کام لیتا ہے، مصیبت آتی ہے جزا فضا سے کام لیتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ الا المصلین، مگر جو نمازی ہیں وہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نمازی بخیل ہو تو نماز چھوڑنی چاہیے کہ بخل؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ میری عقل کہتی ہے بخل چھوڑیں۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، برائی چھوڑے، نماز نہیں۔
نماز کی پابندی کرتا رہے، نماز کے میسج پر غور کرتا رہے، تو ان قریب یہ نتیجہ نکلے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک بندہ ویسے اللہ کو یاد کر رہا تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیا؟ اس کو ہوگی، اس طرح بھی اللہ کو یاد کرے، لیکن نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک نے ساری زندگی اس طرح بھی اللہ کو یاد کیا ہے، اور ویسے بھی آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے انسان مال کی محبت کو کم کرے، اپنے مال کو پاک کرے۔ جس کا مال پہلے ہی پاک ہو اور دولت کی ہوس نہ ہو، کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو فلسفی کا پتہ چل گیا ہے؟ زکوٰۃ پھر بھی ہوگی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 50 لاکھ کی قربانی تو کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اے بھی مسلمان آگے جی، آج کل اس طرح کے مسلمان بھی آگے ہیں کہ لاکھوں کی قربانی تو کر رہے ہیں، جو فرض زکوٰۃ ہے، اسلام کا رکن ہے، وہ ادا نہیں کر رہے۔ اب کیا کہیں گے ان کو آپ؟ ارکان اسلام جس کی بنیاد پر آپ نے مسلمان ہونا ہے وہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن قربانی کر رہے ہیں لوگ۔ شخص ٹھیک ہے، اللہ کسی کا جذبہ اچھا ہے تو اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن بنیاد نہیں ہے تو عمارت کھڑی کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ پھر ایک اور بات کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا فلسفہ یہ ہے، فلسفے کا پتہ چل گیا، حکم درمیان سے آپ نے مائنس کر دیا۔ یہی کرتے ہیں لوگ کہ قربانی نہ کریں چونکہ آپ کو فلسفے کا پتہ چل گیا کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، تو وہ جو فلسفہ پتہ چلا ہے اسی نے تو حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جس نے فلسفہ مقرر کیا ہے اسی نے تو حکم دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ فلسفہ اللہ کے حکم کو مان کر حاصل ہوگا، اور اسی نے قربانی کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی سمجھتے تھے، صحابہ کرام سمجھتے تھے، ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ spare an animal's life if you can، یہ جو جن کو جانوروں کی ہمدردی ہے، یہ کبھی ان کو مسئلہ نہیں ہوا۔ شاورما، پیزا، چکن برگر، چکن کڑھائی اور بے شمار میٹ کی جو آئٹمز ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کوئی شادی کا کھانا بتا دیں جہاں پر جانوروں پر ظلم نہ کیا گیا۔ یہ ظلم کا لفظ میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے۔ وہ ظلم گوارا ہے، یہ سلاٹر ہاؤس جو میں بھیڑیاں ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں اپنے سٹائل میں ذرا بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ پولٹری فارم جو ہے یہ کس کام کے لیے؟ سبزی پکانے کے لیے۔ یہ دنیا کے اندر بے شمار جو آئٹمز ہیں یہ کن چیزوں کی؟ سبزیوں کی بنی ہوئی، سب کھاتے ہیں، لیکن جب قربانی والا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ بڑا ظلم ہو گیا جی۔ تب ظلم نہیں جب آپ میکڈونلڈ میں جا رہے ہیں، KFC میں جا رہے ہیں اور آرڈر دے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جناب ٹکے کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا، مٹن کڑھائی ہونی چاہیے، اور فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو اربوں جانور دنیا کے اندر موجود ہیں یہ جاتے کہاں ہیں؟ قربانی کو رہنے دیں ایک دفعہ، قربانی میں تو بڑا ظلم ہوتا ہے جانوروں پر، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ قربانی اگر نہ بھی کریں تو یہ جو اربوں جانور ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ یہاں جاتے ہیں، اور انسانوں کے پیٹ میں ہی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جانور بھی کھاتے ہیں، وہ جانور بالآخر عام طور پر انسان کے پیٹ کی خوراک بن رہا ہے، انسان ہی کھا رہے ہیں نا، مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ جو ہے شاعر اللہ پر ہے، اللہ کے احکام پر ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ فلسفی حاصل ہوگی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، تقویٰ پیدا ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اچھا 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے تو سال بھر تو چھٹی مل گئی نا نمازوں وغیرہ کی، یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی یوم عرفہ کا 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 سال کے پہلے معاف ہو گئے، سال کے محرم کا روزہ رکھنے سے معاف ہو گئے، تو اب جب یہ روزے رکھیں گے تو کیا معاف ہوگا؟ بھائی گناہ تو ہے ہی نہیں نا، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے معاف ہوتے ہیں، دیگر اعمال سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ ہی نہیں ہیں تو کیا وہ یہ کہے گا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود حج بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ تو میسج اس میں کیا ہے؟
کہ جو جو کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ ہاں اس کے پیچھے جو پیغام ہے وہ بھی سمجھ آئے، اس پر بھی دھیان کریں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کے آگے جھکا رہے، جو بھی حکم آئے سمجھ میں آئے تو بھی مانے، سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانے۔ یہی ہے فلاسفی جملہ عبادات کی، قربانی سمیت۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔